ماشاءاللہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، جو متکفین کے جو تاثرات ہمیں مدنی مذاکرے سے پہلے دیکھنے سننے کو مل رہے ہیں، اور بعض تاثرات واقعی زیادہ متاثر کن ہیں، اور ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک دنیا کی جھنجھٹ میں پھنس کر اس کا ذہن یہ بنتا ہے کہ میں جاؤں اور کہیں جا کر ایسا بیٹھ جاؤں کہ پھر میں اللہ پاک سے وہ لو لگانا، وہ کیا کہتے ہیں، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دل لطف میری جان کو سوزو گداز کا، کہ بس دنیا کی اس میں تھے، دنیا کی جھنجھٹ تو کاروبار کی جھنجھٹ تو فلاں تو یہ تو کوئی ڈپریشن تو کوئی انزائٹی تو کوئی روحانیت کی تلاش تو کوئی یہ کہ چلیں کچھ اپنے رب کو مزید راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ سن رہے ہیں، کوئی گھر سے کٹ کر آ گیا تو کوئی کاروبار سے کٹ کر آ گیا تو کوئی وہ اسمارٹ فون ہی رکھ کر آ گیا کہ نہیں جناب چلو ضرورت ہوگی تو نارمل فون سے ہی گھر پر کچھ حسب ضرورت رابطہ کر لیں گے. تو یہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ماہ رمضان کا یہ فیضان ایک تو جو اعتکاف کر رہے ہیں ان کے لیے، اور دوسرا ہے کہ جو اعتکاف نہیں کر رہے، گھروں پر اس پر بیان سن رہے ہوتے ہیں یا نہیں معتکف ہوئے، وہ ان کے لیے بھی رمضان کسی نعمت سے کم تو نہیں. ہم سب کے لیے رمضان کسی نعمت سے کم نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ میں کچھ الگ کروں ماہ رمضان میں، کچھ چینج کروں ماہ رمضان میں، میرا یہ رمضان کچھ مختلف ہونا چاہیے پچھلے سالوں کے مقابلے میں، تو ان کی سوچ بنتی ہے اعتکاف کی. اور تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، ایسا تو ہے نہیں یہاں رہیں گے تو گھر میں بیٹھے رہیں گے، مارکیٹ میں جائیں گے، کاروبار پہ جائیں گے، یہ سب کریں گے. تو وہ جو ایک سوچ بنتی ہے ماہ رمضان میں اپنے اندر ایک روحانیت لانے کی، تبدیلی لانے کی، وہ اس طرح کی سوچ شاید یوں گھر میں، بازار میں، کاروبار کے دوران شاید نہ مل سکے. اگرچہ اس میں کئی اور کام ہیں جو ثواب کے ذریعے بندہ رمضان المبارک میں کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک الگ سے وہ جیسا مدینے پہنچ جاتے ہیں ہے نا، دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا ہے غم، ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، ہے نا. تو مدینے بھی جاتا ہی ہے بندہ. تو اعتکاف کے طور پر میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہو سکتا ہے ہمارے دیکھنے سننے والوں میں سے ایسے بھی ہوں جن کا اب تک کوئی ذہن نہ بنا ہوا ہو اور وہ سوچے یار چل لکھا لائے معتکفین میں چہرہ تیرا، ہم بھی چلتے ہیں مسجد میں، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں ایک مہینے والوں میں، آخری عشرے کا اعتکاف کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں پہلے سمجھ، اچھا جو معتکف ہیں وہ بھی ذرا سمجھیں کہ آخر ہم اعتکاف کی طرف جو مائل ہوتے ہیں، اس پہ ایک کچھ بنیادی باتیں میں آج بیان کرتا ہوں، رائٹ، سمجھنے کے لیے بڑی غور طلب چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ وہ باتیں بھی بیان کروں گا جو ہم اس مقصد کو پانے میں جو رکاوٹیں بن رہی ہیں اس کا بھی آج اللہ نے چاہا تو بیان کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں بنیادی مقصد ہوتا ہے اپنے رب سے تعلق کو قائم کرنا، اللہ پاک کی رحمت مزید پانا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ پاک کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. ایک اللہ کا بندہ، ایک مسلمان سوچتا ہے کہ میں اپنے رب سے لو لگاؤں، اپنے رب کا قرب پاؤں. اب اس کے لیے اس کا ذہن بنتا ہے کہ اعتکاف میں جاؤں، کیونکہ جو مصروف زندگی ہے میری، گھر کی، کاروبار کی، اور دیگر جو ایک اپنی جو ایک جنرل لائف ہے، میں اس میں یہ نہیں کر سکتا. مجھے بس کوئی چیز چاہیے جس سے میں یہ کام کر لوں، تو اس کو اعتکاف نظر آتا ہے. جتنی کثرت سے تلاوت میں اعتکاف میں کر لوں گا، جتنا اپنے رب کو یاد اعتکاف میں کر لوں گا، جتنے ذکر و اذکار اعتکاف میں کر لوں گا، جتنی نمازیں با جماعت میں اعتکاف میں پڑھ لوں گا، تہجد جو مجھے اعتکاف میں ملے گی، اشراق چاش جو مجھے اعتکاف میں ملے گی کی نماز، اور جو اوابین کے نوافل ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو سنتیں اور آداب وغیرہ ہیں، یہ جو
دل جمعی مجھے ملے گی، وہ مجھے اعتکاف میں ملے گی. جو بندہ آتا ہے اعتکاف کے لیے، پھر ایک اس کا ذہن یہ بھی بنتا ہے کہ یہاں مجھے میری سوچ کی پاکیزگی نصیب ہوگی. جو ماحول مجھے یہاں ملے گا، میں دعوت اسلامی کے میں 91 میں دعوت اسلامی میں آیا تو میں نے اعتکاف کیا تھا، تو جو سوچ اعتکاف میں ملتی ہے وہ سوچ باہر نہیں مل پاتی. ایک ماحول ہوتا ہے، ایک تو مسجد کا ماحول، پھر یہ کئی عاشقان رسول کی صحبت، اس میں مختلف اظہار خیال ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے. پھر امیل سنت جیسی ذات ہماری یہاں تربیت کر رہی ہوتی ہے، دیگر مختلف مساجد میں مبلغین تربیت کا ایک سلسلہ لے کر وہاں بھی سارا نظام بنا ہوا ہوتا ہے. تو سوچ کو ایک پاکیزگی ملتی ہے اور آخرت کی تیاری کی سوچ بنتی ہے. پھر نفس کی جیسی تربیت اعتکاف میں ہوتی ہے، بہت مشکل ہے. آرام دہ بستر کو چھوڑ کر مسجد کی فرش پہ سونا ہے، طرح طرح کی غذاؤں سے نکل کر ایک سادہ سی غذا کھانے کی طرف ہم آتے ہیں. آپ دیکھیں یا ماشاءاللہ اعتکاف میں جنرل میں بات کر رہا ہوں، ایک سادہ سا کھانا کھاتے ہیں، نارمل ایک کھانا پکتا ہے اور الحمدللہ ہم کھا لیتے ہیں، اور یوں مطلب کہ اپنی نفس کو ایک مجاہدے کے ساتھ گزارتے ہیں. یہ نفس کا مجاہدہ ہے. جو آپ نے تو مجاہدہ، محاسبہ، مراقبہ، یہ سارے تصوف کی اصطلاحات ہیں، تصوف کی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا اعتکاف یہ ہمیں اس طرح مجاہدوں اور اپنے محاسبوں کے مراحل سے گزار کر ہماری نفس کی اصلاح کی طرف لے کر آتا ہے یہ اعتکاف الحمدللہ. بالخصوص جب اس طرح ہم ایک اجتماعی اعتکاف کی طرف غور کرتے ہیں. پھر خواہشات پر قابو پانے کا موقع ملتا ہے. کئی خواہشات ہوتی ہیں جو باہر بندہ پوری کر رہا ہوتا ہے اور یہاں آ کر بھی ہوتا ہے. جیسے چند متقفین نے تاثرات دیے. ایک کے تاثرات ہوا کہ میں بیگ اٹھا کے جا ہی رہا تھا، پھر میں بیٹھ گیا. ایک نے کہا دل ہی نہیں لگ رہا تھا، لگ گیا. تو کیا وہ باہر جانے کی خواہش تھی؟ نفس کہتی تھی باہر نکل، وہ بولتا ہے نہیں نکلوں گا، نکل. دھکا مارنے کی کوشش کی نفس نے، پھر کسی نے روک لیا، پھر دھکا مارنے پھر کسی نے روک لیا. آخر کا رک گئے کہ چلو یار مسجد میں ہی بیٹھ جاتے ہیں. ان کو سن کر تو مجھے حضرت حور یاد آ جاتے ہیں، کربلا کے میدان میں ہیں. کیسے بے چین و بے قرار تھے، کیسے بے چین و بے قرار تھے کہ تم مطلب آل رسول سے لڑو گے، تم امام حسین سے لڑو گے، تم علی کے بیٹے سے لڑو گے، تم سرکار کے نواسے سے لڑو گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بے چینی تھی. اس کے بھائی نے آ کر کہا کہ حور کیا بات ہے، میں نے تمہیں بڑے بڑے جنگوں میں دیکھا، تمہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی، آج تم بڑے بے چین ہو. تو جو ان کا جواب تھا نا، جو ہمارے علماء نے لکھا ہے، ان کا جواب بڑا کیا کہتے ہیں، طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، اور ایک قوت ہے جو مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے. اچھا اب یہ تذبذب میں تھے اور وہاں سے امام علی مقام نے پکار دی، ہے کوئی جو آل رسول پر اپنی جان قربان کرے. وہاں یہ تذبذب میں اور اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، ایک قوت ہے جو مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے. اور ایسے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کان میں آتی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے گھوڑے کے پر ایڑی ماری اور یہ کہتے ہوئے باہر آئے، ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے. یہ نعرہ حور کا تھا، یہ نعرہ حور کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا. یہ نعرہ حور کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی،
یہ خود مشکل کشا تھے اور ہیں مشکل کشا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، دوائے درد عصیاں پنج تن کے در سے ملتی ہیں، دوائے درد عصیاں یعنی گناہوں کی دوا یہ پنجتن کے در سے ملتی ہیں، دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہیں دار الشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دار الشفا والے۔ تو حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح جنت کی طرف آ گئے؟ وہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، وہ لمحہ لگتا ہے پلٹنے میں، اللہ کی رحمت روک لیتی ہے، رک جا۔ اور حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پلید کے لشکر سے نکل کر امام علی مقام کی طرف جا کر اپنی جان امام علی مقام پر قربان کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پا گئے۔ یار کیا کمال ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ اور ان کو بھی امام علی مقام کا ادب کام آ گیا، امام علی مقام کا ادب کیا تھا انہوں نے، اور امام علی مقام سے معافی بھی مانگی تھی انہوں نے، اور یہ بھی تھا کہ امام علی مقام کربلا میں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو امام علی مقام امامت کرتے تھے، اور امام علی مقام کے پیچھے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی اہل بیت کا، صحابہ کا، بزرگوں کا ادب بھی کام آتا ہے، اور بڑا کا یہی کام آتا ہے، اور کیا کام آئے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواہشات پر قابو پانے کا موقع اتقاف میں ملتا ہے، جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ پھر گناہوں سے بچنے کا موقع اتقاف میں ملتا ہے۔ باہر بد نگاہی، یہاں پر اللہ چاہا تو اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی ایسی ہے نہیں، کوئی بندہ کرنا چاہے تو پھر کیا نہیں کر سکتا، مگر یہ سچ اگر بات جنرل کی جائے، گانے بازوں سے یہاں کیا کرے گا؟ اب کوئی مسجد میں بھی بیٹھ کر لگا ہوا تو ایک الگ ٹاپک ہے، ادروائز بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار اتنے دن ہو گئے میں نے میوزک نہیں سنا۔ معتکف شاید یہ کہہ سکتا ہے اگر اس اپنے موبائل میں کوئی ایسی شرارت نہیں رکھی، معتکف شاید یہ دعویٰ کر سکتا ہے، معتکف یہ شاید دعویٰ کر سکتا ہے کہ آج 9ویں شب ہے اور 9 راتیں ہو گئی، نہ میری آنکھوں نے کسی غیر محرم عورت کو دیکھا ہے، نہ میری کانوں نے کسی میوزک کو سنا ہے۔ یہ بات یہ معتکف کر سکتا ہے، یہ اللہ نے چاہا تو معتکف شاید یہ دعویٰ کر لے گا کہ میں نے، بلکہ معتکف یہ بھی دعویٰ کر سکتا ہے اللہ نے چاہا تو 9 راتیں ہو گئی، آج تک ابھی تک میں نے کسی کو گالی نہیں دی۔ ایسی کئی چیزوں کی معتکف بات کر سکتا ہے، الحمدللہ میں بچا ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ کیوں؟ اتقاف کیا، مسجد میں بیٹھ گئے۔ پھر اگر اللہ کی رحمت شامل حال رہے تو ایک اور فائدہ ہو سکتا ہے، اس میں بھی کئی معتکف اس طرح ہو جو یہ بات کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس بات کے انہیں حق با جانب ہو کہ الحمدللہ اتنی راتیں ہو گئی ابھی تک میں نے چغلی نہیں کی، اتنی رات و دن ہو گئے میں نے ابھی تک غیبت نہیں کی، اتنی رات و دن ہو گئے میں نے ابھی تک جھوٹ نہیں بولا۔ ہو سکتا ہے کئی معتکف کہہ لیں جو باہر کسی کام میں لگے ہوئے تھے، باہر جو معاملے تھے ان میں نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہہ دے کہ میں نے اتنے راتوں میں یا اتنے دنوں میں ابھی تک کسی کی دل آزاری نہیں کی، اور باہر تو بچ نہیں پاتا تھا، بلکہ یہ کہہ دے کہ باہر تو میں نے معافی مانگنے کا آتا نہیں تھا، یہاں تو میں نے معافی مانگنی سیکھی ہے، باہر دل کسی کو خوش کرنا تو آتا نہیں تھا، یہاں تو میں دل خوش کر رہا ہوں۔ تو یوں کئی چیزیں ایسی ہے اگر بندہ غور کرے تو وہ اعتکاف کی برکتوں سے اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے الحمدللہ یہ برکتیں مل رہی ہیں۔ پھر ایک اور خاص بات جو معتکف کے تعلق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے یہاں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے۔ اب میرے ماشاءاللہ ہزاروں معتکفین یہاں اس وقت فیضان مدینہ میں موجود ہیں، ان میں ہو سکتا ہے کہ ایسے کئی اسلامی بھائی ہوں گے
جنہیں یہاں آ کر پتہ چلا ہوگا کہ میں کہاں جا رہا تھا، اصل تو راستہ میرا یہ تھا جو مجھے یہاں کر پتہ چلا، جو کہ چند ایک تاثرات آئے. لیکن شاید یہ میرے موتقف کہہ سکیں گے، شاید کہہ سکیں گے کہ جو توبہ کی توفیق مجھے ان دنوں میں یہاں نصیب ہوئی ہے نا، مجھے اپنی زندگی میں کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. میں کبھی اس طرح سوچتا ہی نہیں تھا کہ زندگی کا اصل راستہ تو یہ ہے، زندگی تو اصل یہ ہے. جو کہ تاثرات سے، جو چند دنوں سے جو میں تاثرات دیکھ رہا ہوں، سارے تاثرات تو نہیں دیکھنے کا موقع ملا بعض اوقات، لیکن ایسا مطلب ایسا لگتا ہے کہ معتکف کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اس کو فیل آ جاتی ہے، اور پھر وہ گناہوں کی طرف سے دور، گناہوں سے دور رہ کر نیکی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. یار میرا راستہ اصل یہ ہے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. پھر اعتکاف کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ جس کے لیے اعتکاف کی خاص روایت ملتی ہے، وہ ہے شب قدر کی تلاش. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا ماہ آپ نے اعتکاف فرمایا تھا شب قدر کی تلاش. پھر فرمایا کہ اس کو آخری چاند، اس کو آخری راتوں میں تلاش کرو، طاق راتوں میں تلاش کرو. اور معتکف یہ شب قدر کی تلاش میں مصروف رہتا ہے. اب ہو سکتا ہے باہر رہنے والا غفلت میں پڑ جائے، مگر کم چانس ہے یار، کم چانس ہے کہ ایک شخص مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے، اور وہ بھی اگر پورے مہینے بیٹھا ہو تو اس کی تو ویسے ہی بہت ساری تربیت ہو چکی ہے. بیٹھنے کا ذہن بن چکا، تلاوت کا ذہن بن چکا، عبادت کا ذہن بن چکا، بہت ساری چیزوں کا وہ ذہن بن چکا ہوتا ہے، توبہ کر چکا، عبادت پر خود کو بہت اچھے طریقے سے آمادہ کر چکا. تو اب وہ جب آخری اشرا شروع ہوتا ہے نا، تو وہ بہت زیادہ اس کی پریپریشن ہوئی ہوتی ہے، بہت زیادہ وہ مینٹلی طور پر تیار ہوا ہوتا ہے، بلکہ فزیکلی طور پر بھی تیار ہوا ہوتا ہے. کیونکہ جیسے ہی آخری اشرا شروع ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی پہلی رات ہی قدر کی رات ہو. 21ویں شب ہوتی ہے نا، مولا علی کی رات ہوتی ہے کرم اللہ تعالیٰ وجل کے، کیا پتا وہی شب قدر ہو. اور الحمدللہ اتنے باہر سے جو اعتکاف کے لیے آتے ہیں، کیا پتا انہیں کو نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اصل جو اعتکاف کی ایک بنیادی روح یہ ہے شب قدر کی تلاش. اور تو بیٹھا ہی مسجد کے اندر ہے، تو کرنا کیا ہے. اب اس طرح اگر بندہ غور کرے تو اعتکاف کتنی ساری برکتیں، کتنی ساری رحمتیں، کتنے ساری اپرچونٹی لے کر آیا. اب ایک اور پہلو، ٹھیک ہے، یہ تو میں نے ایک مثبت رائٹ سائڈ بہت ساری بیان کی، مگر اب بدقسمتی کی طرف ایک طرف غور کرتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ معتکف اعتکاف میں بیٹھنے کے باوجود یہ اور اس طرح کی کئی اور برکتوں سے محروم ہونے والی صورت میں آ جاتا ہے. اب اس کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ ہم جو آئے ہیں یہاں پر، یا جو فیضا مدنی چینل پر سننے ہو سکتا ہے یہ مینٹلی طور پر تیار ہو رہے ہو، یار چلتے ہیں، یار چل جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ہم بھی اعتکاف کر لیتے ہیں. سب سے پہلا ٹاپک جو میں آپ کو بیان کروں جس کی وجہ سے محرومی ہو سکتی ہے، وہ ہے موبائل فون کا بے جا استعمال. کل تو کچھ امیر سنت اس حوالے سے ہماری تربیت فرمائی تھی، لیکن اس وقت موبائل فون بہت زیادہ بندے کو انگیج کر رہا ہے. اب جو ہو رہے ہیں ان کو اندازہ ہوگا جو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب بے جا اپنے آپ کو موبائل فون میں مصروف کرنے سے وہ عبادت جس کے نیت سے آپ یہاں آئے تھے اسے دوری، وہاں پر مصروفیت. اب وہ شاید دعویٰ کرے کہ نہ کرے کہ میں نے میوزک نہیں سنا، وہ دعویٰ کرے کہ نہ کرے میں نے کسی اجنبی اور غیر عورت کو یا اس طرح کی چیزیں دیکھی نہیں ہیں. موبائل کے ذریعے اتنا بچنا، جو بچنا چاہتا ہے اللہ پاک اس کے بچنے کی صورت پیدا فرما دیتا ہے. لیکن وقتاً فوقتاً جو موبائل کو استعمال کرتا رہتا ہے وہ کئی 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 برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اس کا سارا وقت، ایک بڑا وقت تو وہاں نکل جاتا ہے. پھر وہ اپنا موبائل چارج کرنے میں لگا ہوا ہوگا، لائن میں لگ کر کہ کب باری آئے گی اور میں بھی چارج ہوں. بھیا چارج ہونے کے لیے تو مسجد میں آئے، اور موبائل کو چارج کر کے کیا کرو گے؟ آپ چارج ہو جاؤ، موبائل کو چارج کرنے کی سوچ بھی ختم ہو جائے گی. اصل تو اپنا ہی معاملہ یہ کہ اپنی بیٹری بیٹھی ہوئی ہے، تبھی تو موبائل کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. آپ کوئی باتھ روم کی لائن میں لگا ہوا ہے، دیکھو موبائل کے چارجر کی لائن میں لگا ہوا ہے. بھیا یہ کیوں ہو رہا ہے، اس پہ غور کرو.
وہاں کھڑے ہوا، موبائل چارج ہو رہا، حضرت کھڑے ہوئے، دیکھو کب چارج پورا ہو جاتا ہے۔ اب غور کر لیں کہ آیا اس سے کوئی محرومی ممکن ہے یا نہیں ہے، یہ آپ غور کر لیں، میں اب اس پہ کیا اتنا زیادہ آپ کو تبصرہ کروں گا۔ پھر جو ایک تو اس میں جو قیمتی لمحات آپ کے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں موبائل کے ذریعے، اتنی دیر میں تلاوت ہوتی، اتنی دیر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اتنی دیر میں بہت سارے نیک کام کیے جا سکتے تھے جو کہ نہیں ہو پا رہے۔ تو ایک تو موبائل کے استعمال کے تعلق سے آپ غور فرما لیں۔ پھر اللہ نہ کرے اگر کوئی گروپ میں ہے، اب اس گروپ میں یہ آ رہا ہے، اس گروپ میں وہ آ رہا ہے، اس میں یہ آ رہا ہے، اس میں یہ آ رہا ہے، اب اس پر تبصرے الگ ہوں گے، کیونکہ اس کا دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اب آئے تھے یہاں پر مسجد میں یہی کہہ کر کے میں اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں، اب بعض اوقات دوست تو چھوڑ کر آ گئے آپ باہر، مگر یہاں جو دوستیاں ہو گئی اس کا کون؟ اب ادھر بھی ایسی دوستی ہو جاتی ہے، لگتا ہے ارے تم کدھر تھے، تمہارے ساتھ تم آپ سے مل کر تو ایسا لگا جیسے ہماری پرانی دوستی ہے۔ ارے بھائی اب پرانی کو تو ویسے چھوڑ کر یہاں کہاں پرانی ہے، تو وہ پھٹی پرانی، یہ پرانی یہاں، مطلب آپ کیوں آئے ہیں؟ آپس کی اس طرح کی دوستیاں کہ پھر بیٹھ کر باہر باتیں کریں اور اللہ نہ کرے عبادت سے دور ہو جائیں۔ تلاوت تراویح کی جماعت ہو رہی ہے، وہ بھی اللہ نہ کرے اگر کسی کی چھوٹ جائے۔ تو اب معتکف اگر مسجد میں رہے گا، یعنی اب سنیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، معتکف مسجد میں ہے، اس کی تکبیر اولیٰ چلی گئی، جماعت چلی گئی، اس کی تراویح کی جماعت چلی گئی، یعنی دنیا باہر سے 5-5 10-10 کلومیٹر سفر کر آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھے، پوری تراویح پڑھے، اور اگر کوئی کہے کہ میں اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں اور وہ بولے کہ نہیں، اس کا یہ سب چھوٹ جائے، تو مجھے بتائیے کہ پھر روحانیت کہاں سے ملے گی؟ اور وہ کتنے، اگر ایسے ہوتے بھی تو کتنے، ہزاروں الحمدللہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہزاروں چیزوں چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم جو یہاں آئے ہیں دوستیاں کرنے نہیں ہے، ہاں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانا، ایک دوسرے کے ساتھ غم خواری خیر خواہی والا معاملہ کرنا، سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہونا، یہ ڈیفرنٹ ہے وہ جو ہلکے سطح پر ہمارا ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ادھر سے لے کر 4 ادھر بیٹھ گئے، 4 ادھر بیٹھ گئے، اور سنا کہاں سے آئے ہو؟ اچھا تم ٹنڈو آدم سے؟ اچھا میں، تم کہاں سے آیا؟ میں منڈی بہاؤدین سے، اور تسی؟ اور میں لاہور نو آیا، تو یہ لاہور نے دی، یہ تو یہ سب لگا، اور میں تو KPK سے آیا ہوں، آپ میں بلوچستان سے آیا ہوں۔ یہ سب بیٹھ گئے، جناب پورا پاکستان جمع ہو گیا، چاروں صوبوں کا رنگ ایک ہی جگہ پر سنگ، اور جو ہوا تو ہوا۔ پھر وہاں کے حالات، وہاں کے واقعات، پھر ٹرین کی بات الگ ہوں گی، وہ بولا برتھ نہیں ملا، تو بولا سیٹ نہیں ملی، تو بولا یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ ارے بھیا جو ڈھونڈنے آئے ہو وہ شب قدر اللہ پاک کی محبت ہے، اس کو ڈھونڈو نا، کہاں ایک دوسرے میں۔ پھر بعد وقت بیٹھے بیٹھے آپ کو نہیں پتا ہے میں کیسے کن حالات میں آیا ہوں، اب وہ ماں کی غیبت، تو باپ کی غیبت، تو بہن کی غیبت، تو گھر والوں کی برائیاں، اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ نئے لوگ بعد وقت یہ سارا پیٹ ہلکا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان چیزوں کے لیے ہم نہیں آئے، ہم اللہ پاک کی عبادت کے لیے، اعتکاف کے لیے آئے۔ اس کے لیے یکسوئی چاہیے، یکسوئی کے لیے تو بندہ آتا ہے، سیکھنے کے لیے تو بندہ آتا ہے۔ پھر اپنے کارنامے کتنے سنائیں گے، میں تو کرکٹ کا میچ یوں کھیلتا تھا، تو میں تو یہ کرتا تھا، پچھلا تو میرا یوں گزرا تھا، تو ابھی تو میں آیا ہوں یہ کر کے آیا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی بھی اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ ابھی عجیب و غریب قسم کے کہانی افسانے وہ سنا رہے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے، اس طرح کی دوستیاں نہ کریں اعتکاف کے اندر، بلکہ سب مل کر عبادت کی طرف آئیں۔ یار ہم کیوں آپ کبھی تو بولو یار ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم اس کے لیے آئے؟ کوئی تو بولے گا نہیں یار اس کے لیے تو نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں اپنا مقصد برباد کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے عمل اکارت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے آپ کو بچائیے۔ اچھا اب پھر ایک اور مسئلہ ہے جو کہ ہمارے ان تمام تر جو نیک اور اچھے مقاصد اس میں رکاوٹ بنتا ہے، کھانے کا ٹینشن، پتہ نہیں سحری میں کیا ملے گا۔ آج سحری ہو گئی، اب زور کے بعد سے معاملہ شروع ہو گیا، آج افطار کا کچھ پتہ چلا، یہ افطار کا مینیو کیا ہے؟ اور بھیا مل جائے گا یار، آپ یقین مانو آپ کی گفتگو سے کچن والے کو کوئی آواز نہیں جائے گا۔ اچھا اس نے آپ کی گفتگو سن کے اپنا مینیو بدلنا بھی نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے آج کے افطار میں کیا دینا ہے، نہ سحری میں کیا دینا ہے، اس کو سب پتا ہے، اس کے پاس ایک شیڈول بنا ہوا ہے۔ آپ کی گفتگو تو کچھ نہیں، خالی ارمانوں پہ کیوں پانی پھیر رہے ہو،
اور ہم تو سوچ رہے تھے کہ چکن بریانی ملے گی، یہ تو دال چاول آ گیا بھیا. ہون کی کریے، ہون کھائیے اور کی کریے، صرف کھائیے اور کیا کریے. نہ سوچتے تو جو اب یہ تو تھے نا جو ملے گا وہ کھاؤں گا، تو پھر یہ اچھا اب کچھ نہیں تو باہر سے آ رہا ہے. یہاں امیل سنت فرما دے سادگی، پیٹ کا خیال رکھو، دماغ کا خیال رکھو، جذبات کا خیال رکھو. جی حضرت لبیک. اور سنا پراٹھا کب آ رہا ہے؟ مال پورا تو آج آئے گا یار، مال پورا تو بنتا ہے. 2 سموسے تو لگتے ہیں یار، 2 سموسے تو آنے ہی چاہیے. رسگلہ بیچ میں تھوڑا سا رکھ دینا، میٹھا تو ہوئے گا نا، چھوٹا سا دیکھ بلا گلاب جامن نہیں لانا، چھوٹا سا لانا، یہ تو چلے گا. اب یہ ساری چیزیں اگر بیٹھ کر ہم نے باہر کرنی ہے اور اسی کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے، تو آئے کیوں ہیں یہ بات، مقصد یہی ہم آئے کیوں ہیں. کھانوں کی لذت اٹھانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عبادت کی لذت اٹھانے کے لیے آئے. ہم کہیں اور دل لگانے کے لیے آئے. ہم اللہ پاک کی ایسی عبادت کریں، ایسی عبادت کریں، ایسی عبادت کریں کہ اللہ کرے کہ ہم کو تو جنت میں مہمانی مل جائے یار. تو انشاءاللہ جنت کی مہمانی ملے گی. مچھلی کی کلیجی کے کنارے سے جنتیوں کی دعوت ہوگی. کھائیں گے انشاءاللہ، کھائیں گے. اللہ قبول کر لے، اللہ توفیق دے. اللہ پاک ہمارے دلوں کو عبادت میں لگا، اللہ ایمان سلامت رکھے. یہاں ہم رہیں، ہمیں ایمان کی سلامتی کی سوچ ملنی چاہیے. ہمیں اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے. کچھ ایسا بول دے، کچھ ایسا کر لے، یا اس کا فکر ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے جسے زندگی میں ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد کر دیا جائے. یہ ڈر و خوف، جتنا دعوت اسلامی میں یہ ڈر و خوف دیا جاتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار ڈرنے والے، بھائی ڈرنے والی باتیں کرنی ہے. ڈرتے ہی تو نہیں ہے. ڈرتے ہوتے تو کیسے ہوتے ہم لوگ یار، جیسے ہم لوگ ہیں. یہ ڈرنے والے کے چگلی کرتے ہیں، ڈرنے والے کے غیبتیں کرتے ہیں، کہ ڈرنے والے گانے باجے سنتے ہیں، یہ کیا ڈرنے والے بدنگاہیاں کرتے ہیں، ڈرنے والے کا نماز قضا کرتے ہیں. نہیں ڈرتے تبھی تو یہ حال ہے. ڈرتے ہوتے تو کیا سود کھا رہی ہوتی قوم، ڈرتی ہوتی کیا رشوت کا لین دین کر رہی ہوتی قوم، ڈرتی ہوتی کیا ماں باپ کو ستاتی قوم. نہیں، ڈرتے ہی تو نہیں ہے یار. اور ڈرتے ہوتے تو کہ یہ حال ہوتا ہے یار. دعوت اسلامی کو اللہ پاک نظر بد سے بچائے، ڈرایا اس نے، اور ڈر کر ایک تعداد ڈر کر آئی ہے. جہنم کا خوف، قبر کا خوف، حشر کا خوف، پرسش کا خوف، نزا کی سختی کا خوف، پل صراط کا خوف، پل صراط کی دہشت، مردے کی بے بسی، مردے کے صدمے. یہ باتیں لائی ہیں. امیل سنت کے شروع کے بیانات تو سنیں. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. اس موضوع پر امیل سنت کے بیانات ہیں. ڈل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے. یہ ڈر ہے. جیسے کل بیان ہوا عصر میں ایک نوجوان کا انتقال، جس کا میں نے خبر دی آپ کو، رضا نام تھا، اللہ پاک ان کو غری کے رحمت کرے. تو کیا نوجوان تھے نا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی نا، روزے کی حالت میں انتقال ہو گیا. موٹر سائیکل تھے، حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا. تو پتہ چلتا ہے کہ کسی کے بارے میں. تو یہ یہاں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہماری جو ہے نا، وہ جو گناہوں کی جو لذت ہے، دنیا کی جو لذت ہے جو ہم پال کر بیٹھے ہیں، یہاں موت کا ذکر ہوتا ہے. موت کا حدیث پاک میں آتا ہے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا کثرت سے ذکر کرو. یہ لذتوں کو ختم کر دی. یہ لذتوں میں تو پڑھ کر ہم لوگ ایسے ہو گئے. اور ابھی ہم یہاں آئیں، اب دیکھیے خود ہم اپنی ایک میجورٹی اپنی حالت دیکھیں. ابھی دل نہیں لگ رہا، نماز میں دل نہیں لگ رہا، عبادت میں وہ دل نہیں لگ رہا، تلاوت میں وہ دل نہیں لگ رہا. تلاوت کا موقع ہوگا وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے یا پھر سو جائیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے، سوتے رہتے ہیں. اچھا اب سونے یا نہیں آئے، مطلب سونا اتنا ہی جتنا سونے کا ٹائم ہے، سونے تو یا نہیں آئے، اٹھائے تو لڑیں گے. کیا ہے سونے دو. ارے کیوں سونے دے بھیا، سونے دو. کہاں سونے دے بھیا،
یہ سونا چاندی رہ گیا کہیں اور؟ ادھر اٹھنے کے لیے آئے ہو آپ؟ سوئے تو تھے ہم، یہاں تو اٹھنے کے لیے آئے ہیں. یہاں آ کر بھی سوتے رہے گے تو پھر اٹھیں گے کب؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھ جمائی انگرائی، نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے. اٹھنا بھی کوئی گالی ہے؟ اٹھنے پہ لڑتے ہوئے. ادھر آپ اٹھنے کی عادت بنائیں اپنی. اٹھانے کے لیے بھی ہم کو کوئی آتا ہے یار؟ کیوں اٹھانے کے لیے کوئی آیا؟ نماز مجھ پر فرض ہے، میں اٹھوں گا. یہاں اٹھتا بھی نہیں ہے. اٹھ رہا ہوں، پھر سو جائے گا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ذمہ دار آئے گا، اٹھیے. وہ بیچارہ اٹھاتا بھی پاؤں پکڑ کے، اپنے جیسا آدمی بھی پاؤں لمبا کر دے، تھوڑا اور پکڑ لے، دوسرا بھی پکڑ لے. اور اس کو بھی سکھایا گیا ہے نا کہ بھائی آپ بڑی ادب سے اخلاق کے ساتھ پاؤں دبا کر، اس کا پاؤں میں بھی درد ہوتا ہے، وہ دبا ہوئے تو اس کو تو اور نیند آ جائے گی. تو اب اٹھ جاؤ نا بھیا. اٹھ رہا ہوں، پھر تو اٹھ رہا ہوں. بھائی کب اٹھو گے؟ امام صاحب کو فون کر کے منع کر دیں، امام صاحب ذرا 10 منٹ رکیے گا. وہ حضرت اٹھے نہیں ابھی تک. اٹھیں گے، نماز وضو وغیرہ کریں گے، آئیں گے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ فرمائیے گا آپ، حضرت کی جماعت چلی جائے گی. بھائی اٹھیے، خود سے اٹھیے. میں کہتا ہوں اگر یہاں نہیں اٹھ رہے تو گھر پر کیسے اٹھو گے فجر کی نماز میں بھائی؟ ہر معتکف کم از کم فیضان مدینہ میں جہاں جہاں اعتکاف ہو رہا ہے، جہاں سنا جا رہا ہے، ہر معتکف یہ اپنا ہدف بنا لے کہ میں نے اس اعتکاف سے خود سے اٹھنے کی عادت بنانی ہے. یعنی کوئی اٹھانے آئے نا برا لگ جائے، یار بھائی کیوں اٹھا رہے ہو بھائی؟ کیا میں کیوں نہیں، مطلب برا یوں لگے میں اٹھا ہوا ہوں، پہلے سے اٹھا ہوا ہوں. ورنہ آپ کہیں اکیلے میں ہوں گے تو کون اٹھائے گا آپ کو؟ تو آج یہ طے کر لیں انشاءاللہ، ہم نے آج سے یہ طے کر لینا ہے کہ میں خود اٹھوں گا. کوئی سلانے کے لیے کوئی آتا ہے کیا؟ خود ہی سوتے ہیں نا، تو خود ہی اٹھ جاؤ نا بھائی. گھروں میں بھی جو سوتے ہیں یا گھروں میں جو سوتی ہیں وہ بھی ذہن بنائیں کہ ہمیں نمازوں کے لیے، کام کے لیے، عبادت کے لیے خود ہی اٹھنا ہے. ذمہ داری اٹھاتی ہے، یاد رکھیے گا، ذمہ داری اٹھائے گی. اگر نماز کا ہوگا نا کہ نماز پڑھنی ہے، نماز سے پہلے زور سے پہلے ہلکا ہے، اسے اٹینڈ کرنا ہے، ابھی یہی دن ملے ہیں یار، 9 راتیں نکل گئیں، دیکھتے دیکھتے پورا مہینہ نکل جائے گا، میں نے ابھی تک سکھائی کوئی نہیں ہے، پڑھائی کچھ نہیں ہے، سمجھائی کچھ نہیں ہے. رمضان تو اب دیکھیے نا، پہلا عشرہ ختم ہونے قریب، کتنا تیزی کے ساتھ مہینہ، اب دیکھیے مہینہ کیوں کیسے گزر رہا ہے. سمجھ لیجیے ابھی سوئیں گے اٹھیں گے تو 9واں روزہ نکل گیا، یہی ہوگا. ابھی سوئیں گے اٹھیں گے 9واں روزہ نکل گیا آلموسٹ. تو یہ حال ہے اس وقت. تو سونے کی ترکیب بس جو ٹائمنگ ہے اس کے مطابق سونا چاہیے. دعوت اسلامی کا اعتکاف ڈسپلن کا نام ہے، اسی میں الحمدللہ ہماری یہ تربیت ہے، سونے کی تربیت، جاگنے کی تربیت، کھانے کی تربیت، پینے کی تربیت. یہاں میں ناظرین کو بتاؤں یہ ایسا کریکٹر ڈیولپ کیا جاتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیے، شروع میں جب ہم اعتکاف کے لیے یہاں آئے، پہلا دن، پہلا رمضان، دوسرا رمضان، ہمارا کھانے کا طریقہ اور آج کے کھانے کے طریقے میں فرق آ گیا. شروع میں ہمارا تھا کہ بھائی نیچے گرتا تو گرنے دو، تھال میں بچتا ہے تو بچنے دو، اپنا کیا. پھر اسلام بھائی نے بتایا کہ اپنا یہ سنت، یہ آداب، یہ طریقہ، یہ اخلاق، یہ کردار، یہ اس طرح کھانا کھانا چاہیے. آج الحمدللہ ہمارے اسلام میں تھال صاحب بھی کہہ رہے ہوں گے، تھال دھو بھی رہے ہوں گے. یہ کس کس کو فرق پڑا ہے؟ یہ کس کس نے فرق دیکھا ہے؟ ابھی چند دن ہوئے، ہاتھ اٹھائیے بتائیے. یہ ایک فرق سنت کے مطابق سونے کا طریقہ نصیب ہوا، کس کس کو فرق پڑا ہے؟ یعنی پہلے نہیں تھا اب ہے، پہلے نہیں تھا اب ہے. یہ چند دنوں کا فرق ہے. میں گناہ والی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں، یہ فرق پڑا ہے. سنت اور آداب پتہ چلے، زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چل رہا ہے. کئیوں کو تو یہ پتہ چلا ہے یار، اب سوچ کامنٹس تو دیکھے لوگ اسلامی بھائیوں کے، ہمیں معافی مانگنے آ گئی یار. ہم نہیں آتی تھی، ہم اکڑ تھی، نہیں کرتے تھے. 9 دن کے اندر دعوت اسلامی والوں نے اکڑ ختم کر کے عاجزی کا پیکر بنا دے یار. مذاق نہیں ہے یہ، عادت بدلنا مذاق نہیں ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. ایک دن میں، ایک نہیں، ایک بیان میں بے نمازی بن جاتا ہے. غور سے سننا، ایک بیان میں، 1 گھنٹے کے، آدھے گھنٹے کے بیان میں بے نمازی بن جاتا ہے. مگر غصے والا نرم بن جائے بہت مشکل ہے. مزاجوں کا بدلنا بہت مشکل ہے. دعوت اسلامی پر اللہ کی خصوصی کرم ہے، مبلغین کے بیان، امیر سنت کے بیان. اور یہ دعوت اسلامی کا انداز ہے کہ دعوت اسلامی دنوں میں سالوں کا بگڑا ہوا مزاج دنوں میں بدل دیا رکھ دیتی ہے.
یہ خصوصیت دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسی اللہ نے نصیب کی ہے، اور مثالیں ہزاروں لاکھوں مثالیں یہ تو یہاں ہوتی ہے، گھروں کی مثالیں الگ ہیں۔ اسی طرح گھر والوں سے بیجا رابطے، اور سناؤ کیا ہو رہا ہے، آج کیا پکا تھا؟ ہاں ہمارا تو پکوڑے ہیں ہی کوئی نہیں، ہمارا تو سموسے کا تو پابندی لگی ہوئی ہے، ہمارا تو کسٹرڈ مسٹرڈ تو پتہ ہی نہیں ادھر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اچھا یہ بنایا تھا، اور سیری میں پھر کیا تھا؟ پراٹھا۔ اوئے کیوں پراٹھا بیٹا؟ ماں پراٹھا دیکھے 9 دن گزر گئے، ماں پراٹھا تو دیکھا ہی نہیں ہے، پراٹھا کیسا ہوتا ہے، کیسی ہوتی ہے شکل، فوٹو تو بھیجو اماں پراٹھے کی۔ اچھا سموسے کی تک فوٹو بھیجو چلو۔ اب گھر والوں سے سموسے، پراٹھے، کباب، اب اس طرح کی باتیں کرنا، اور کیا ہو رہا ہے؟ ابو آگے گھر پر؟ اچھا ابھی تک نہیں آئے؟ اچھا کیوں نہیں آئے؟ ابا سے پوچھنا فون کر کے، پھر ابا بتائیں گے کیوں نہیں آئے تمہیں۔ اب اتنی ساری باتیں کرنے سے اچھا نہیں بندہ ایک رکوع تلاوت کر لے یار، اور میسج کر دے امی ابو کو، امی ابو آج جو میں نے ایک رکوع تلاوت کی نا، آپ دونوں کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ کمال ہو جائے، ماں باپ کو بھیجو، نیکیاں ایصال ثواب کرو، والدین کو میسج کرتے رہیں، آج الحمدللہ میں نے جو روزہ رکھا یہ میں نے آپ کو ایصال ثواب کر دیا، میں نے یہ کہا ایصال ثواب۔ یوں گھر والوں سے رابطے کے طور پر بھی ہم دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری یہ جو جس مقصد کے لیے ہم اعتکاف کے لیے آئے ہیں اس میں ہمارے لیے پرابلم ہو رہا ہے۔ اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں اعتکاف کی برکت حاصل کرنے اور اس کی روحانیت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے جدول پر عمل کرنا، ڈسپلن۔ اوکے فائنل ہے؟ کیا فائنل ہے؟ جدول، ڈسپلن۔ یہ جو فضولیات، موبائل اور اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بچ کر جس نیک مقصد کے لیے آئیں انشاءاللہ اپنے نیک مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب۔